بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ امید ہے آپ ہمیشہ کی طرح صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، ڈیویڈنڈ انویسٹمنٹس کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج ہم ڈسکس کریں گے ایفرٹ کو، یعنی کہ اینگرو فرٹیلائزر لمیٹڈ۔ ہمارے سامنے سرمایہ.pk کی ویب سائٹ پر اس کا گراف اوپن ہے۔ ایک منتھ کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ایک منتھ میں اس کا ہائی کتنا رہا اور لو کتنا رہا۔ تو ویورز، اس نے جو ایک ماہ کے دوران ہائی لگایا وہ 172.41 کا لگایا، اور ایک ماہ کے دوران اس نے جو لو لگایا وہ 167.2 کا لگایا۔ آج جو اس کی کلوزنگ ہوئی وہ 167.66 کے قریب ہوئی۔ یہ تھا ایک منتھ کا گراف۔ اگر ہم ایفرٹ یعنی اینگرو فرٹیلائزر لمیٹڈ کی پرفارمنس دیکھیں تو ایک سال کے دوران اس میں جو چینج آئی ہے وہ 103.97 پازیٹیو چینج ہے، یعنی کہ اس میں گروتھ ہوئی ہے۔ 6 ماہ کے دوران جو اس میں گروتھ ہوئی ہے وہ 37.6% ہے۔ اسی طرح 3 ماہ کے دوران جو اس نے گروتھ دی ہے وہ 6.25% ہے۔ اب ہم کمپنی کے سنیپ شاٹ کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو فرینڈز، ویورز، کرنٹ اس کی پرائس جو ہے وہ 167.66 پیسے ہے۔ آج کے دن میں اس میں گراوٹ ہوئی جو کہ -1.97% کی تھی۔ اگر ہم اس کی پرائس ٹو ارننگ ریشیو پر نظر ڈالیں تو وہ 7.73 ہے، ایک ایوریج PE ریشیو ہے۔ اگر ہم ارننگ پر شیئر پر نظر ڈالیں تو وہ 21.69 ہے۔ بک ویلیو اس کی 32.32 ہے، اور اگر ہم مارکیٹ کیپ کا جائزہ لیں تو وہ 223.88 بلین ہے۔ ویورز، ایک اچھی خاصی اس کی مارکیٹ کیپ ہے۔ ڈیویڈنڈ جو اس نے دیا ہے اب تک وہ 25 روپے کا ہے، اور ڈیویڈنڈ ییلڈ جو پرسنٹیج کے حساب ہے وہ 17.04% ہے۔ اس کے فری فلوٹ شیئرز 45% ہیں، اور ٹوٹل شیئرز کی تعداد جو ہے وہ 1.34 بلین ہے۔ اگر ہم اس کی بیٹا ویلیو کی بات کریں تو وہ 1 سے کم ہے، 0.93، یعنی کہ یہ شیئر کم ٹریڈ ہوتا ہے۔ اگر اس کے 52 ویکس کا ہم لو دیکھیں تو وہ 75.30 ہے، اور 52 ویکس کا جو ہائی ہے وہ 176.99 روپیز ہے۔ فرینڈز، اب ہم اس کے انویسٹرز کے لیے یعنی لانگ ٹرم انویسٹرز کے لیے جو چیز امپارٹنٹ ہے وہ اس کی ڈیویڈنڈ پر شیئر ہے، ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے، اور کیش پے آؤٹ ریشو ہے۔ تو ویورز، ہم تقریباً پچھلے 5 سال کی اس کی ڈیویڈنڈ پر شیئر دیکھیں گے، اور ڈیویڈنڈ ییلڈ دیکھیں گے، اور کیش پے آؤٹ ریشو دیکھیں گے۔ ویورز، اس نے 2019 میں 17.79% ڈیویڈنڈ ییلڈ کے حوالے سے 13 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا، جو کہ جس کی پے آؤٹ ریشو بنتی ہے 93.53%، جو کہ ایک بہترین پے آؤٹ ریشو ہے۔ 2020 میں اس نے 20.56% ڈیویڈنڈ ییلڈ کے ساتھ 13 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا، اور یہ پے آؤٹ ریشو جو اس نے دی وہ 103.26% ہے۔ اسی طرح 2021 میں اس نے 21.68% ڈیویڈنڈ ییلڈ کے ساتھ 16.50 روپے کا اس نے ڈیویڈنڈ پر شیئر دیا، اور کیش پے آؤٹ ریشو تقریباً 104% بنتی ہے۔ 2022 میں اس کی ڈیویڈنڈ کم رہا، اور ڈیویڈنڈ ییلڈ جو ہے وہ 17.56%، جبکہ جو اس کی ڈیویڈنڈ پر شیئر ہے وہ 13.50 روپے، اور کیش پے آؤٹ ریشو اس نے شاندار دی، تقریباً 117% کی 2022 میں۔ 2023 کا اگر ہم جائزہ لیں تو 2023 میں اس نے جو ڈیویڈنڈ ییلڈ اس نے دی وہ 18.27%، ڈیویڈنڈ پر شیئر 20.5 روپے، اور کیش پے آؤٹ ریشو 106.60% رہی۔ TTM یعنی ٹریلنگ 12 منتھ کو اگر ہم دیکھیں تو اب تک
فرینڈز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایفٹ کا جو ہے وہ ایئر اینڈ دسمبر میں ہوتا ہے، تو اب تک اس نے جو ہے وہ 17.04% کے حساب سے 25 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا ہے، اور کیش پے آؤٹ ریشو اس حوالے سے 115% ہے۔ فرینڈز اگر ہم دیکھیں تو اس کی ایک ہمیں کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پچھلے 5 سال کے دوران اس نے ڈیویڈنڈ بھی اچھے کیے ہیں، اس کی ڈیویڈنڈ ییلڈ بھی بہترین رہی ہے، اور اس کی کیش پے آؤٹ ریشو بھی انتہائی شاندار رہی ہے۔ تو اگر ہم اس کی ارننگ پر شیئر کو دیکھیں تو ارننگ پر شیئر جو ہے 2019 سے لے کر 2024 کے جو ابھی کلوزنگ ہوئی ہے، ہاف ایئرلی کلوزنگ ہوئی ہے، ابھی تو اس نے رزلٹ کے اناؤنسمنٹ نہیں کی، لیکن جو اس کی ارننگ پر شیئر ہے وہ 14 روپے، تقریباً 12.5 روپے، تقریباً 16 روپے، اور تقریباً 11.5 روپے، 19 روپے، اور تقریباً 21.5 روپے ارننگ پر شیئر بہترین ہے، اچھی ہے۔ اور پرائس ٹو ارننگ ریشو کی اگر ہم بات کریں وہ تقریباً 5.5، 4.82، 6.66، 5.84، اور اب تک جو ہے 6.76 اس کی پی ای ریشیو رہی ہے۔ فرینڈز ویورز، یہ جو تھا اس کا لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کے لیے جو چیزیں امپورٹنٹ تھیں وہ ہم نے یہاں پر ڈسکس کی۔ اگر اب ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ اس نے کس حساب سے پے آؤٹس دیے ہیں، یعنی ڈیویڈنڈ دیے ہیں، تو فرینڈز اگر ہم 2021 کی بات کریں تو 2021 میں تقریباً اس نے 3 مرتبہ ڈیویڈنڈ دیا ہے، اور وہ ہے 4 روپے ایک مرتبہ، 4 روپے دوسری مرتبہ، اور 3.5 روپے تیسری مرتبہ، تو تقریباً 11.5 روپے کا جو ہے وہ ڈیویڈنڈ 2021 میں دیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم 2022 کی بات کریں تو 2022 میں بھی اس نے جو ہے وہ 3 مرتبہ ڈیویڈنڈ دیا ہے، اور ڈیویڈنڈ تقریباً 13.5 روپے کا اس نے 2022 میں اس نے ڈیویڈنڈ دیا ہے۔ 2023 کی اگر ہم بات کریں تو 2023 میں اس نے 12 اور 17 تقریباً 17.5% کا 17.5 روپیز کا اس نے ڈیویڈنڈ دیا ہے۔ 2024 میں اس نے 2 مرتبہ ڈیویڈنڈ دیا ہے، اور تقریباً 16 روپے کا اس نے ڈیویڈنڈ اب تک یہ 2024 میں دے چکی ہے۔ اگر ہم ڈیویڈنڈ پہ 2021 سے 2024 تک ہم نظر ڈالیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ڈیویڈنڈ میں اچھی خاصی پرسنٹیج کے حساب سے، ییلڈ کے حساب سے اچھی خاصی امپرومنٹ ہوئی ہے۔ تو فرینڈز، انگرو فرٹیلائزر سیکٹرز کی سب سے ٹاپ کی کمپنی ہے، جو کہ اپنے انویسٹرز کو، اپنے شیئر ہولڈرز کو کبھی مایوس نہیں کرتی اور مسلسل ڈیویڈنڈ دیتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو گراف پر اور چارٹ پر بتایا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈیویڈنڈ پیئنگ اور کیش پے آؤٹ ریشو ہے اس میں بہتری آئی ہے، اور امید ہے ابھی اس کا جون جو ہے وہ اینڈ ہوا ہے، ابھی تک اس کی بورڈ میٹنگ اناؤنس نہیں ہوئی، امید ہے کہ اس میں بھی ایک یہ اچھا ڈیویڈنڈ دے گی۔ ویورز، بگنرز کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ سٹارٹنگ میں انویسٹمنٹ سے پہلے کسی بھی فنڈز میں یا شیئر میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سٹڈی کریں اور اس کے بعد اس میں انویسٹمنٹس کریں، کیونکہ جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ ایک رسکی پلیٹ فارم ہے۔ یہاں پر انکم کے ساتھ ساتھ ڈیویڈنڈ کے ساتھ ساتھ لاس ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ ویورز، امید ہے آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، میرے چینل انویسٹ اگین کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔